اللہ اللہ۔ یہ 28ویں پارے کی صورت ممتحنہ ہے۔ ممتحنہ امتحان سے ہے۔ امتحان کا مطلب اس صورت میں ان عورتوں سے امتحان لینے کا حکم دیا گیا ہے جو عورتیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں، ان سے امتحان لینے کا حکم دیا گیا اس صورت میں۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام صورت ممتحنہ ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مجھے اور میرے ساتھ 3 صحابہ اور تھے، حضرت مقداد بن اسود اور 2 اور، ٹوٹل 4 بندوں کو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فوراً گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو جاؤ۔ ایک جگہ آئے گی، اس کا نام ہے روضہ خاخ، وہاں ایک عورت جا رہی ہے، اس عورت کے پاس ایک خفیہ خط ہے، وہ خط اس عورت سے برآمد کر کے لے کر آؤ۔ یہ 4 گھوڑوں پر سوار ہوئے اور تیزی سے گھوڑے دوڑائے انہوں نے۔ جب یہ روضہ خاک پر پہنچے، وہاں واقعتاً ایک عورت جا رہی تھی، اونٹ پر سوار تھی۔ انہوں نے اس کو روکا اور روک کر کہا، تیرے پاس جو خط ہے وہ ہمیں دے دے۔ وہ آگے سے کہنے لگی، واللہ ما معی من کتاب، اللہ کی قسم میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ انہوں نے بڑا کہا، ہمیں پتہ ہے تیرے پاس خط ہے، ہمارے پیارے پیغمبر نے کہا ہے اس عورت کے پاس خط ہے، ہمیں یقین ہے تیرے پاس خط ہے، نکال دے۔ جب وہ نہیں مانی، انہوں نے کہا، واللہ لنجردنکی، اگر تو خط نہیں دے گی ہم تجھے ننگا کر دیں گے اور تیرے سے خط برآمد کریں گے۔ دھمکی لگائی ان کو، ڈر گئی وہ۔ اس نے اپنے بالوں کے جوڑے سے خط نکالا، خط لے کر یہ صحابہ تیزی سے واپس مدینہ منورہ آ گئے۔ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خط دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا، وہ خط حاطب ابن ابی بلتہ بدری صحابی تھے، ان کی طرف سے خط لکھا گیا تھا مشرکین مکہ کے نام۔ اس خط میں لکھا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب جنگ کی تیاری میں ہیں اور مکہ معظمہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو ایک خفیہ، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری واقعی کر رہے تھے لیکن اس کو خفیہ رکھا گیا تھا، کسی کو پتہ نہ چلے، تو ایک خفیہ خبر کو پھیلانے کی اس خط کے ذریعے سے کوشش کی گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کو پڑھا اور حاطب ابن ابی بلتہ کو بلایا اور برا کر کہا، حاطب یہ کیا ہے؟ یہ تو نے ہماری خبر مشرکین مکہ کو دینے کی کوشش کی ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ جلدی نہ کریں، پہلے میری بات سن لیں، پھر آپ جو مجھے سزا دیں گے میں تیار ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں مسلمان ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کے اگر کسی کے بیوی بچے پیچھے ہیں تو ان کے باقی برادری کے لوگ بھی وہاں ہیں۔ میں یہاں کا مکے کا رہنے والا تو ہوں نہیں، میں کسی اور علاقے کا ہوں، نہ ہی میں قریشی ہوں، میرے بیوی بچے ادھر ہی رہ گئے ہیں، اور میں نے سوچا کہ آپ کو تو اللہ نے یہ فتح اور دینی ہے، وہی سے معلوم ہو چکا ہے کہ فتح مکہ ہونے والا ہے، تو میں مشرکین مکہ کو یہ بتلا کر ان پر ایک احسان کر دوں تاکہ وہ میرے بیوی بچوں کو نہ ستائیں۔ یہ میرا مقصد تھا، باقی اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا، یہ سچ بول رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں اس کا سر اتار دوں، اس منافقہ میں سر اتار دوں۔ اور حاطب ابن ابی بلتہ کا ایک غلام تھا، اس غلام کو بھی موقع مل گیا، وہ بھی کہنے لگا، یا رسول اللہ یہ جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات کو سن کر عمر کو کہا، عمر تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بدری ہے، بدری صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا تھا، قد غفرت لکم، میں نے تم سب کی بخشش کر دی ہے، تو تم کیسے اس کو گردن مار۔ اور پھر اس کے غلام کو کہا، حضرت حاطب ابن ابی بلتہ کے غلام کو کہا، واللہ لا يدخل جہنم ابدا، اللہ کی قسم یہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔
تو بھی غلط کہہ رہا ہے، یہ جہنم میں نہیں جائے، یہ جنتی ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس صورت کو نازل کیا، اور اس صورت میں پھر یہ مسلمانوں کو تعلیم دی کہ جو لوگ مسلمان ہیں، صدق کے دل سے ایمان لائے ہیں، ان کی شایان شان یہ نہیں ہے کہ پھر وہ کافروں سے دوستیاں لگاتے پھریں، ان کی شان۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، نہ بناؤ تم میرے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو اولیاء، دوست، ان کو کبھی دوست نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ڈالتے ہو ان کی طرف دوستی کا پیغام، حالانکہ انہوں نے کفر کیا ہے اس چیز کا جو آیا ہے تمہارے پاس حق، تم ان سے دوستیوں کے ہاتھ بڑھا رہے ہو، اور انہوں نے تمہارے دین کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، پیغمبر کا انکار کیا، حتیٰ کہ یخرجون الرسول وایاکم، ان مشرکوں نے نکال دیا پیغمبر کو بھی اور تمہیں بھی مکے سے۔ جرم کیا تھا؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، یہ کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر جو تمہارا پروردگار ہے۔ اس جرم سے انہوں نے تمہیں مکہ معظمہ سے نکال دیا، تو تم ان سے دوستیاں کیوں لگا رہے ہو؟ ان کو تم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو جہاد کرنے کے لیے میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضامندی چاہنے کے لیے، تو پھر تسرون الیہم بالمودہ، پھر تم خفیہ پیغام ان کی طرف کیوں بھیج رہے ہو دوستی کا؟ یہ یاد رکھو، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، میں زیادہ جانتا ہوں ان باتوں کو جن کو تم چھپاتے ہو، وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جن کو تم ظاہر کرتے ہو، مجھے سب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، انسان ابھی کسی بات کو کہے بھی نہ، دل میں سوچے بھی نہ، اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتہ ہے اس نے یہ سوچنا ہے، اس نے یہ کہنا ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے معلوم ہے، وَمَن يَفْعَلْ مِنْكُمْ، جو بھی کرے گا تم میں سے یہ بات، فقط ضل سوا سبیل، پس یقیناً بھٹک گیا وہ سیدھے راستے سے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ان سے دوستی لگا رہے ہو، میں تمہیں بتاؤں یہ تمہارے ساتھ سلوک کیا کریں گے اگر ان کو موقع مل جائے۔ اِن یسکفوکم، اگر یہ کافر قابو پالے تم پر، مسلمانوں پر، یکون لکم اعدان، ہو جائیں گے تمہارے دشمن، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور یہ پھیلائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ، وَأَلْسِنَتُهُمْ، اپنی زبانیں، بِالسُّوءِ، برائی سے، یہ اپنے ہاتھوں سے بھی تمہیں نقصان پہنچائیں گے اور تمہیں زبانوں سے بھی تکلیفیں پہنچائیں گے۔ یہ کافر تمہارے خیر خواہ اور ہمدرد نہیں ہیں، بلکہ یہ تو یہ چاہتے ہیں وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ تم سب کافر ہو جاؤ۔ یہ کافروں کے دل کی اللہ تعالیٰ نے بات مسلمانوں کو بتائی ہے، کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ باقی یہ بات ہے کہ تم نے اگر اپنے بیوی بچوں کی خاطر ایسے کیا ہے تو ہر مسلمان کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ نے رسول بتا دیا، اپنے بیوی بچوں کی خاطر اگر تم مسلمانوں کے خلاف کوئی کام کرو گے تو یاد رکھو یہ بیوی بچے قیامت کے دن تمہارے ذرا بھی کام نہیں آئیں گے، یہ تمہیں اللہ کی سزا سے بچا نہیں سکیں گے۔ اس لیے تم اس کام کو دیکھو جس میں شریعت کا فائدہ ہے، جس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے۔ لن تنفعکم ارحامکم، ہرگز نہیں فائدہ دیں گے تمہیں تمہارے رشتہ دار، نہ تمہاری اولادیں، قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اللہ تمہارے درمیان۔ اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جن کو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اب یہ ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے مختصر بات کی آگے بھی، فرمایا کہ تمہیں بس ابراہیم علیہ السلام کا ان کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ باپ بھی مخالف، رشتہ دار بھی مخالف، برادری بھی مخالف، حکومت بھی مخالف، سارے مخالف، لیکن انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا جاؤ میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تمہیں نہیں مانتا، تمہارے معبودوں کو بھی نہیں مانتا۔ یہ کام ہونا چاہیے مسلمانوں کا۔ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، یقین ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں، والذین معہ، ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے ساتھ تھے، اذ قالوا لقومہم، جبکہ کہا انہوں نے اپنی قوم کو، انا براء منکم، بے شک ہم بری ہیں تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان معبودوں سے بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، کفرنا بکم، ہم نے انکار کیا ہے تمہارا، صاف کہا، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ظاہر ہوگی ہمارے درمیان تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لو اللہ پر اس حال میں کہ وہ اکیلا ہے۔ جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے میری تم سے کوئی دوستی نہیں ہے، سب رشتہ داروں سے برات کر لی۔ بس ایک بات تھی، الا قول ابراہیم علی ابی، مگر بات ابراہیم کے اپنے باپ کے لیے،
ایک بات تھی جو انہوں نے کہی تھی اپنے باپ کو، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، میں تیرے لیے اللہ سے بخشش مانگوں گا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، نہیں مالک ہوتا میں تیرے لیے اللہ کے سامنے کسی چیز کا، یعنی میں کوئی زبردستی اللہ سے نہیں منگوا سکتا، آپ کے لیے بہرحال چونکہ آپ میرے باپ ہیں تو اب میں اللہ سے درخواست کروں گا یا اللہ ان کو معاف کر دے اور ان کو کلمے کی توفیق دے دے۔ لیکن 11ویں پارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ان کو بتا دیا کہ آپ کا باپ آخر تک مسلمان نہیں ہوگا، لہذا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنی چھوڑ دی، ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے پروردگار تیرے ہی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور تیری طرف ہم رجوع کیا ہے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔